مغربی میڈیا مغربی ملکوں میں کئی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا تھا تو حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ حملہ اچانک نہیں ہوا، دوسری بات یہ کہ سب ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں 75 سال سے لاوا پک رہا ہے۔ صرف 2008 سے اب تک غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں 1.25 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 35,000 چھوٹے بچے ہیں۔ دسمبر 2022 میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کھینچ تان کر کسی طرح ایک بار پھر وزیر اعظم بن گیا۔ وہیں سے حالات نے ایک بار پھر نوز ڈائیو لیا۔ نیتن یاہو 1996 سے 99 تک اور پھر 2009 سے 2021 تک وزیر اعظم رہا۔ اسرائیل میں پچھلے کوئی 25 سال سے پوری سیاست نیتن یاہو کے گرد گھومتی ہے کہ اسے کیسے ہٹایا جائے، اس کا کیا کیا جائے۔ پھر 2016 میں اس کے خلاف کرپشن اور فراڈ کی تحقیقات شروع ہوئی اور مقدمے کا آغاز ہوا 2020 میں۔ کووڈ کی وجہ سے تاخیر ہوئی، اس لیے وہ مقدمہ اب بھی جاری ہے۔ اسرائیلی قانون میں ہے کہ اگر کسی وزیر اعظم پر کوئی کیس ہے تو وہ سزا ملنے تک آفس میں رہ سکتا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے، 333 تو گواہ اور عینی شاہدین ہیں اس کے خلاف۔ وہ جانتا ہے کہ جیسی اسے سزا ہوئی وہ لمبے عرصے کی جیل چلا جائے گا۔ مقدمہ خارج کرنے کی تمام اپیلیں وہ ہار چکا ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہے کہ مقدمے کو کسی طرح کھینچے یا ڈیریل کرے، جسے وہ صرف اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے۔ تو ابھی دسمبر 2022 میں جب اس کے پاس اکثریت نہیں تھی تو اس نے اسرائیل کے سب سے انتہا پسند ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر اقلیتی حکومت بنائی اور انہیں خوش کرنے کے لیے وزارت خزانہ بھی دی اور قومی سلامتی کی وزارت بھی۔ ان انتہا پسند اسرائیلی لیڈرز نے سب سے پہلے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد اقصی کے احاطے کے اشتعال انگیز دورے شروع کیے۔ فوج اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ہر جمعے کو مسجد اقصی میں دھاوا بولا، پورے رمضان یہی کرتے رہے۔ سیکیورٹی کے نام پر سونگنے والے کتوں کو مسجد میں لے کر گھس جاتے، قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے اور نمازیوں کو مارتے پیٹتے۔ اسرائیل کے زیادہ تر سیاسی اور مذہبی لیڈرز اور عام یہودی بھی اس کی مذمت کر چکے، انہیں خبردار کر چکے کہ ایسا نہ کریں، لیکن یہ زائنسٹ انتہا پسند ٹوٹلی آپے سے باہر ہے۔ سن 2000 میں دوسری فلسطینی انتفاضہ یعنی دوسری مزاحمتی تحریک تب شروع ہوئی تھی جب اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اس وقت تھے ایریل شارون، انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری کے ساتھ مسجد اقصی کا اشتعال انگیز دورہ کیا۔ تو جانتے بوجھتے دوبارہ ایسا ہی کرنے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، وہ ہے فلسطینیوں کو اشتعال دلانا کہ وہ کچھ کرے اور اسرائیل فلسطینیوں کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل بنائے۔ اسی تناظر میں مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی آبادکاری میں بھی تیزی لائی گئی ہے۔ پھر اسی سال جنوری میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متنازع عدالتی اصلاحات بھی پیش کی جو شدید ملک گیر احتجاج کے باوجود جولائی میں پارلیمنٹ سے منظور ہو گئی۔ یہ بل کہتا ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ کسی بھی عدالتی فیصلے کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اگر عدالت سے نیتن یاہو کو سزا ہوئی تو وہ پارلیمنٹ میں اپنے انتہا پسند ارکان کی مدد سے اس سزا کو ختم کروا سکے۔ لیکن اس کوشش کے خلاف اسرائیل بھر میں پچھلے کئی ماہ سے شدید اور ملک گیر احتجاج ہو رہے ہیں۔ تمام میئرز، سول سرونٹس، اساتذہ، طلبہ، پائلٹس، ڈاکٹر، عام عوام، مطلب ہر کوئی سڑکوں پر نکلا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اس متنازع قانون کے خلاف اپیلیں سن رہا ہے۔ نیتن یاہو شاید اتنا شدید ریاکشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور پھر حماس نے حملہ کر دیا، سب کچھ رک گیا۔ نیتن یاہو کی اس حد تک کی خود غرضی کی وجہ سے اسرائیلی عوام اسے کرائم منسٹر کہتے ہیں اور اسے ملکی تباہی اور اموات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل میں مسلسل اس سے مستعفی ہونے کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ مغربی میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ مصر نے کئی بار اسرائیلی حکومت کو انٹیلیجنس دی کہ کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت نے وارننگز کو نظر انداز کیا۔ اسرائیل کے اپوزیشن سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو ناکام بنانے کے لیے نیتن یاہو کی مرضی اور خواہش کی وجہ سے ہی حماس اتنا زیادہ اسلحہ جمع کر پائی ہے، یعنی حماس کے مسلح ہونے کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ نیتن یاہو کا خیال تھا کہ حماس نے حملہ کیا تب بھی اسے فائدہ ہوگا، جنگ چھڑے گی، ایمرجنسی لگے گی، اس کی حکومت برقرار رہے گی، وہ جیل جانے سے بچا رہے گا، اسرائیل کا اسلحہ بھی بکے گا اور غزہ پٹی میں فلسطینی نسل کشی کر کے اس پٹی کو اسرائیل میں شامل کیا جا سکے گا، گریٹر اسرائیل کا خواب اور قریب ہو جائے گا۔ اور اگر حماس نے حملہ نہیں کیا تب بھی عرب ملکوں کے ساتھ سفارتی بحالی سے وہ سیاسی فائدہ اٹھائے گا۔ جب ایک شخص یا ایک ادارہ اتنا سر پر چڑھ جائے تو یہی ہوتا ہے، وہ خود بھی فاشسٹ ہو جاتا ہے اور پورے ملک کو بھی فیشزم کی لپیٹ میں لے آتا ہے۔ بہرحال ادھر حماس کو لگا کہ اگر عرب ملکوں خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات نارمل ہو گئے جیسا کہ اس جنگ سے پہلے ہونے جا رہے تھے تو مسئلہ فلسطین کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور 2 ریاستی حل اپنی موت مر جائے گا۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی غزہ پٹی پر کارپیٹ بامبنگ، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال اور غزہ کا مکمل محاصرہ مزید طول پکڑا تو تیسری فلسطینی انتفاضہ شروع ہو سکتی ہے۔